وسلم وعلى رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور آپ سب لوگ بھائی ڈاکٹر نبی بخش صاحب آپ کی والدہ ماجدہ کی سال ثواب کی صبائیت میں حاضر ہیں، لطیف صاحب علماء ذیشان شاہ جی اور آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں۔ اللہ اس جگہ کے اٹھے ہوئے مقبول ہاتھوں کے حسین صاحب کی والدہ ماجدہ کی کامل توفیق دعا کا وقت ہو چکا ہے۔ میں صرف ایک بات کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ ہمارے اس معاشرے کو ضرورت ہے بہترین ماں کی، اچھی گود کی، بہترین تربیت دینے والی ماں کی ضرورت ہے۔ جب ایک سٹیج پہ ایک آواز اٹھی ہندوستان کے اسٹیج سے کہ مسلمانوں یزید تو کئی آئے، حسین کیوں نہیں دوسرا پیدا ہوا؟ یزید تو کئی آئے، حسین کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو ایک کپاتے ہاتھوں نے اٹھ کے اور لرزنے والا ایک جواب دیا، کیونکہ سوال کرنے والی بھی عورت ہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یزید تو پیدا کرنے والی مائیں تھیں جو یزید پیدا کرتی رہیں، لیکن حسین کو پیدا کرنے والی ماں فاطمہ تھی۔ تو آج بھی تربیت دینے والی ماں کی ضرورت ہے۔ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی ایک ان کی ماں کی بات کہ 70 سال ماں کی عمر ہے، 50 سال بیٹے کی عمر ہے، مکے کا محاصرہ ہو چکا ہے اور کچھ ساتھی چھوڑ گئے، کچھ شہید ہو گئے، یہ آخری بندہ ہے جو اپنی والدہ کو ملنے کے لیے آیا ہے۔ ماں بھی کیا ماں ہے اور کیا مقدر ہے۔ جناب ابو بکر پاک کی شہزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر ہیں، نظر کمزور ہے اور بیٹا قریب آیا، کہتے ہیں اماں میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، دین قربانی مانگ رہا ہے۔ اب ذرا جملے سننا اور لذت لینا، میں بس اسی بات کے بعد گفتگو ختم کر جاؤں گا کہ دین قربانی مانگتا ہے اور میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ ماں تگڑے باپ کی تگڑی بیٹی تھی، انہوں نے کہا جڑے باقی مروائے نہیں، اے اپنی عزت واسطے مروائے نہیں یا دین واسطے مروائے نہیں؟ انہوں نے کہا اماں جتنے بھی شہید ہوئے ذات کے لیے نہیں، وہ دین کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ کہا اچھا وہ سارے کے سارے دین کے لیے شہید ہوئے؟ کہا وہ سارے دین کے لیے۔ تو آپ نے ایک بڑا تگڑا جملہ بولا، آپ نے فرمایا پھر اجازت لین کی کہڑی ضرورت ہے؟ انہاں دیاں ماما صبر کر سکدیاں تے تیری ماں صبر نہیں کر سکتی، ہاں جا کے لڑو۔ اچھا اب کیا ہے؟ کہتے ہیں میں آخری ملاقات ملنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک ماں کو 70 سالہ ماں کو 50 سالہ بیٹا جب گلے لگا نا تو آپ نے زنا پہنی ہوئی تھی اور سختی محسوس ہوئی نا، تو کہا پتر ایک کی پائی؟ تو آپ نے عرض کی اماں یہ زرہ ہے۔ کہا یہ کیوں پہنی ہوئی ہے؟ عرض کی اماں یہ یزیدی جو ہیں لاشوں کا مسئلہ کرتے ہیں، تو میں نے پہن لی ہے کہ بدن تو چلو سلامت رہے شہادت کے بعد۔ جب یہ بات سنی نا تو آپ نے پھر بڑا تگڑا جملہ بولا، آپ نے فرمایا او جھلیا پترا جدو جان اللہ اور اس نے رسول نے نام کر دیتی ہے تے بدن بچا کے کر جان جب رب رسول کے نام کر دی ہے تو بدن بچا کے کیا کرنا ہے؟ اچھا آپ باہر نکلے، آپ نے بڑا طویل مقابلہ کیا اور یزیدی کتوں کے سر قلم کرتے رہے۔ منجنیق کے ذریعے انہوں نے ایک پتھر مارا جو آپ کے سر انور میں لگا اور آپ شہید ہو گئے۔ میں ختم کر رہا ہوں بات کو، لیکن اس سے جو اگلا جملہ ہے نا، آج کیوں لوگ آج بھی کئی سالوں کے بعد 1445 ہجری چل رہی ہے، آج بھی نوجوان تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کے سینے پہ گولی کیوں کھا رہا ہے؟ آج بھی لبیک یا رسول اللہ کا نام لے کے نوجوان میدان عمل میں کیوں نظر آ رہا ہے؟ یہ ان ماؤں کی تربیت کا اثر ہے، وہ اس بہترین داستان کا یہ آج بھی اثر ہے کہ جب ایک بوڑھا بھی اس داستان کو سنتا ہے تو وہ بھی جمع ہو جاتا ہے کہ آپ شہید ہو گئے، آپ کے جسم کو لٹکا دیا گیا، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن حضرت اسماء بنت ابی بکر کو پتا چلا کہ بیٹا شہید ہو گیا اور چوک کے اندر لاش لٹکی ہوئی ہے۔ یزیدی کتوں کا یہ خیال تھا کہ ماں باہر نکلے گی، کوئی ایسا ہلکا جملہ بولے گی کہ قیامت تک کوئی ماں بھی دین کو بچے نہیں دے گی، قیامت تک مائیں توبہ کر جائیں گی کہ بچوں گھر کی چار دیواری میں رہنا ہے،
دین کے لیے باہر نہیں نکلنا، لیکن ہو ابو بکر کی بیٹی اور ہلکا جملہ بولے آپ باہر نکلی. آپ نے باہر نکل کے جو جملہ بولا میں وہ جملہ بول کے بات ختم کر رہا ہوں. آپ باہر نکلے، آپ نے سرے اپنے بیٹے کے جسم کو لٹکا وہ بلندی پہ دیکھا اور یوں سر اٹھا کے ایک جملہ بولا. آپ نے کہا پتر یہ یزید تو تیرے سر کو جھکانا چاہتے تھے، تیرا مقدر کتنا بلند ہے کہ جب زندہ تھا تب بھی سر بلند تھا، کٹ مرنے کے بعد بھی بلندیاں تیرے مقدر میں آ گئی ہیں. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج بھی ان بہترین ماؤں کی ضرورت ہے جو اسلام کو بہترین بچے عطا کریں. اللہ تعالیٰ میرے بھائی ڈاکٹر نبی وقت صاحب کی والدہ مائدہ کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے اور ہم سب کی شادی کو اپنی عالی بارگاہ میں شرکت کریں.